बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियाँ इबाद के साहिबजादे अम्मार का कल इंतकाल हो गया। जितने भी साहिब औलाद हैं, जिनके भी बेटे हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो सब इस दुख को महसूस कर रहे हैं, सब इस पर दिल गिरफ्ता हैं, सबको तकलीफ़ है। हम में से हर एक शख्स जो साहिब औलाद है वो अम्मार के इस दुनिया से जाने की खबर को देखकर, उसकी फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स को देखकर सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। और कोई बदबख्त भी ऐसा नहीं हो सकता जो साहिब औलाद हो और किसी भी तरह की बदनीयती करे अम्मार की के मामले पर। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट की और उस ट्वीट में मैंने लिखा कि वो तमाम अफराद के जिनकी वजह से अम्मार इस नहज तक पहुंचा, मौत की दहलीज तक पहुंचा, इतनी तकलीफ दे मौत का उस मासूम और नन्हे फरिश्ते ने सामना किया, उन सब पर भी खुदा की लानत हो और उन तमाम अफराद पर भी अल्लाह की लानत हो कि जो इस नन्हे और मासूम बच्चे की मौत को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नन्ही सी पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर कुछ तनकीद भी हुई कुछ हलकों की जानिब से, लेकिन वो तनकीद दुरुस्त थी, गलत थी। उस तनकीद को मैंने कैसे लिया इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन जिन हालात में मैंने वो ट्वीट की वो मैं ज़रूर आपके सामने रखता हूं। गुज़श्ता रोज़ जैसे ही अम्मार के इंतकाल की खबरें सामने आई, उस वक्त दो मुख्तलिफ आरा, दो मुख्तलिफ तबकात अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों, अपने अपने सियासी नजरियात को दुरुस्त साबित करने के लिए अम्मार का इस्तेमाल करने लगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले यह कहा जाने लगा कि अम्मार को उसकी जिंदगी में, या जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, उसके वालिद से मिलने नहीं दिया गया। तो एक तबका ऐसा था, या एक सियासी जमात के कारकुनान ऐसे थे, या सोशल मीडिया का एक विंग या एक साइड ऐसी थी जो मुस्तकिल इस बात पर इसरार कर रही थी कि अम्मार को उनके वालिद इबाद फारूक साहब से मिलने नहीं दिया गया उसके आखिरी लम्हात में। जबकि दूसरी जानिब कुछ सहाफियों की जानिब से यह खबर ट्वीट की गई कि मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक अम्मार को उनके वालिद से मिलवा दिया गया था अस्पताल में जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। फिर उन्होंने इस बात की दोबारा से तस्दीक की कि वो मुसद्दिका ज़राए खानदानी ज़राए हैं, और फिर कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई दिखाई दी। यानी के वक्त ही हमने देखा कि दो मुख्तलिफ नुक्ता हाय नजर पर इसरार किया जाने लगा दो तबकात की जानिब से। यानी एक ये कह रहा था कि वालिद से मिलने नहीं दिया गया जिंदगी में उस बच्चे को, एक तबका ये कह रहा था कि वालिद से मुलाकात करवा दी गई। एक तबका ये कह रहा था कि उस बच्चे को किसी भी अस्पताल ने सियासी दबाव की वजह से, रियासती दबाव की वजह से लेने से इनकार कर दिया था। उनका यह कहना था कि चूंकि एक प्रेशर था मुख्तलिफ अस्पतालों के ऊपर, सरकारी और निजी अस्पतालों के ऊपर, तो बदकिस्मती से इस मुल्क के तमाम अस्पतालों ने, या कम से कम लाहौर के तमाम अस्पतालों ने उस मरते हुए बच्चे को अस्पताल में एडमिट करने से इनकार कर दिया था। जबकि दूसरी जानिब कुछ सहाफियों की जानिब से यह दावा किया जा रहा था कि दरअसल वो बच्चा जिस अस्पताल में एडमिट था, वहां की इंतजामिया ने खानदान से यह दरखास्त की थी कि चूंकि बहुत सारे सियासी कारकुनान, बहुत सारे सोशल मीडिया वर्कर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, उन्होंने एक तरह से जलगार कर दी थी उस अस्पताल के ऊपर, और बाकी मरीजों के लिए भी मुश्किल हो रहा था वहां पे इलाज करना और उनका वहां पे सुकून से रहना। सो उन्होंने दरखास्त की कि आप बच्चे को यहां से ले जाइए, और शायद इसी वजह से बाकी किसी अस्पताल ने भी उसको एडमिट नहीं किया। सो इस बात पर भी तकरार की जाती रही। इसके साथ साथ ये कहा जाने लगा कि बच्चे की बीमारी बचपन से ही थी, यानी पैदाइश से वो बच्चा बीमार था और अल्टीमेटली एक नाकाबिले इलाज मरज की वजह से वो इस दुनिया से चला गया। जबकि दूसरा तबका ऐसा था जिसका ये कहना था कि नहीं, चूंकि उसके घर पर बार बार पुलिस ने और रियासती इदारों ने रेड किया, उनको किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई, उस बच्चे की वालिदा, उसकी दादी यानी इबाद फारूक साहब की वालिदा और अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें का सामना करना पड़ा। जहनी दबाव और तनाव की वजह से वो बच्चा इस जहनी मरज में मुब्तला हुआ और अल्टीमेटली उसके नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक तबका ये कह रहा था कि मियाँ इबाद फारूक साहब से, यानी अपने वालिद से जुदाई की वजह से, उनकी जुदाई के दुख में ये बच्चा इस जहनी अजियत में मुब्तला हुआ और उसके नतीजे में अल्टीमेटली इस दुनिया से रुखसत हो गया। जबकि दूसरे तबके का यह कहना था कि बच्चे से जुदाई का कोई मामला नहीं था, क्योंकि जिस वक्त वो बच्चा बीमार था ऐन उस वक्त मियाँ इबाद फारूक तोड़ फोड़ में मुलविस थे। ये दो मुख्तलिफ नजरियात इस मामले में भी सामने आ रहे थे। साथ ही साथ एक तबके की जानिब से यह कहा जा रहा था कि अम्मार की जिम्मेदार रियासत है, अम्मार की मौत के जिम्मेदार रियासती इदारे हैं कि जिन्होंने अपने जबर की वजह से, जिन्होंने तशद्दुद की वजह से, जिन्होंने अपने गासिबाना रवैये की वजह से एक खानदान पर जिंदगी और जमीन इतनी तंग कर दी कि वो बच्चा उस को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक जहनी मरज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। जबकि एक दूसरा तबका ऐन उस वक्त जब अम्मार की घर में पड़ी थी, यह तनकीद कर रहा था कि अम्मार की
کے ذمہ دار تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں، جنہوں نے جذباتی طور پر کارکنان کو بھڑکایا اور ان کی بہکاوے کے نتیجے میں، ان کے بھڑکانے کے نتیجے میں لوگوں نے تشدد کیا، لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، اور اس کے نتیجے میں ریاست حرکت میں آئی، قانون کے مطابق ان پر کارروائی کی گئی۔ ایک طبقہ ریاستی اداروں کو عمار کی ذمہ دار قرار دے رہا تھا اور دوسرا طبقہ عمران خان صاحب کو اس کی ذمہ دار قرار دے رہا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عمار کی سیاست نہیں ہو رہی تھی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جس وقت ننھے عمار کی اس کے گھر کے آنگن میں پڑی تھی، جس وقت اس کے گھر والے آہو بکا کر رہے تھے، جس وقت تمام صاحب اولاد عمار کی کا دکھ منا رہے تھے، اس وقت دو مختلف طبقات کی جانب سے، دو سیاسی جماعتوں کی جانب سے، دو گروہوں کی جانب سے، دو نظریاتی گروپوں کی جانب سے مسلسل تنقید کی جا رہی تھی، لڑائی کی جا رہی تھی، اور اس بچے کی سیاست کی جا رہی تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایک طبقہ، ایک گروہ، سوشل میڈیا کا ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ عمار کو اس کے والد سے نہیں ملنے دیا گیا، دوسرا تنقید کر رہا تھا کہ والد سے ملوا دیا گیا۔ ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ اسپتال ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے، دوسرے کا موقف اور نقطہ نظر یہ تھا کہ صحافیوں کی یلغار کی وجہ سے ایسا ہوا، ریاستی دباؤ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ عباد فاروق یعنی اپنے والد سے جدائی کی وجہ سے بچے کا یہ عالم ہوا، دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ والد کو تو جدائی کا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ تو عین اس وقت جب بچہ بیمار تھا وہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے۔ ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب عمار کی ذمہ دار ہے، دوسرا طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ ریاستی ادارے یعنی ہر ایک اپنی جنگ جیتنا چاہ رہا تھا، ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ اس کی سوچ فاتح قرار پائے، یعنی وہ جس سیاسی نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جس سیاسی سوچ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جس سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا موقف جیت جائے۔ بچے کی پر، بچے کی سسکنے اور رونے والی ویڈیوز پر مسلسل سیاست کی جا رہی تھی، اور دونوں جانب سے وار کیے جا رہے تھے، دونوں جانب سے اپنے نظریات کا پرچار کیا جا رہا تھا، اور شاید ہی کسی کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے، اس بچے پر اس کے آخر کیا گزری، اس کے قید والد پر، اس کی والدہ پر کیا بیتی، اس کی دادی پر، اس کے اہل خانہ پر، اس کے بھائیوں پر، جن معصوموں کی ویڈیوز بھی گردش کرتی رہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے۔ سب بس اپنی اپنی جیت کی فکر میں لگے تھے، اور اس صورتحال میں نے یہ ٹویٹ کی کہ خدا کا واسطہ اس پر سیاست مت کیجیے، اور جو لوگ بھی اس پر سیاست کر رہے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ اس کا پس منظر یہ تھا، کسی ایک خاص گروہ کو، مجھے نہیں معلوم کہ تحریک انصاف کے دوستوں نے اس ٹویٹ کو کیوں یہ سمجھا کہ یہ لعنت ان کے لیے تھی یا صرف وہ سیاست کر رہے تھے۔ اگر آپ واقعی دکھ کا اظہار کر رہے تھے، اگر آپ کو واقعی عمار سے ہمدردی تھی، اگر آپ اس کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، میں نے بھی اس سے پہلے والی ٹویٹس میں یہ کہا کہ عمار کے والد کو اس سے ملنا چاہیے، عمار کے والد کو آخری دیدار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم سب کو مل کر اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ میری ٹویٹس موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، لیکن بدقسمتی سے اس سیاست والی ٹویٹ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے کہا بھی کہ میرے نزدیک جو لعنت ہے کسی ایڈریس پر نہیں پہنچائی جاتی، آپ کو کوئی پتہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے حقدار تک خود پہنچ جاتی ہے، اس کو خود یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اس چیز کا مرتکب ہوا ہوں تو یہ میرے لیے ہی ہے۔ جس شخص نے سیاست چمکانے کی کوشش کی، اپنے سیاسی نظریات کو جتوانے کی کوشش کی، ایک کے اوپر سے الٹیمیٹلی سے یہ محسوس ہوا شاید کہ یہ لعنت اس کے لیے تھی۔ اور آپ دیکھیے آج کا دن پھر اس ٹویٹ کی صداقت کا دن ثابت ہوا۔ اب ہر ذی شعور، ہر اچھا صحافی، ہر دانشور، ہر معتدل پولیٹیکل ورکر اب یہ بات کر رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کر اللہ کا واسطہ ہے اس بچے کی اپنی سیاست سے دور رکھیں، اس لیے کہ پھر صبح سے ہی مختلف پرسکرپشنز، ڈاکٹروں کی مختلف رپورٹس، ہر ایک اپنے نظریے کی جیت کے لیے اس وقت ٹویٹ کر رہا ہے۔ کسی کو غرض نہیں ہے عمار پر کیا گزری، کسی کو غرض نہیں ہے عباد فاروق صاحب اس وقت جیل میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کسی کو غرض نہیں ہے کہ اس کے گھر والے، اس بچے کی ماں پر کیا بیتی ہوگی، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس بچے کے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب صبح سے لے کر آج تک صرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ دکھائی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بچے کو ایک ایسا مرض مبتلا تھا جو کہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے، یعنی میزلز یعنی خسرے کی بیماری کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ ایک مرض میں مبتلا ہوا، اور یہ ایک وائرل بیماری تھی، ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دوسری جانب بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پرسکرپشن دکھا کے کہ نہیں، اس میں ایکیوٹ گریف اٹیک لکھا گیا، یعنی اس کو ایک دھچکا پہنچا تھا، ایک دکھ کا۔ مختلف رپورٹس دکھائی جا رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بچپن سے بیمار تھا، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ڈاکٹر نے تو لکھا تھا چونکہ جولائی میں غالباً وہ چیک اپ کروایا گیا تھا، اور اس سے پہلے 3 مہینے پہلے ڈاکٹر نے لکھا کہ 2 یا 3 مہینے پہلے اس میں سمٹمز سامنے آنا شروع ہوئی۔ کسی نے یہ کہا کہ ڈیٹ آف برتھ کون لکھتا ہے پرسکرپشن کے اوپر، کہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ایک الگ پینسل سے لکھی گئی ہے، باقی ساری پرسکرپشن اور ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک
الگ پینسل سے لکھا گیا. سو ایک ہنگامہ ہے, ایک طوفان برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور صرف اس لیے یہ جمعہ بازار لگایا گیا ہے رپورٹس کا, پرسکرپشنز کا, کہ میں اپنے موقف کو درست ثابت کروں. چاہے میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, چاہے میں مسلم لیگ نون سے ہوں, چاہے میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, چاہے میں ایک صحافی ہوں, چاہے میں پاکستان استحکام پارٹی سے میرا تعلق ہے, سب لوگ اپنے اپنے نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک معصوم بچے کی پر سیاست کی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ خدا کے واسطے سیاست سے دور رہیں, اور جو لوگ یہ سیاست کر رہے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو. اور آج وہی بات الفاظ تبدیل کر کے پاکستان کا ہر ذی شعور شہری کہہ رہا ہے. ہم اور آپ اپنی سیاسی لڑائیاں لڑتے رہیں گے, آپ اور ہم جیتتے بھی رہیں گے, ہارتے بھی رہیں گے. اس ملک میں اقتدار نصیب بھی ہوگا, اقتدار سے نکالے بھی جائیں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتے گی, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہار جائے گی, لیکن ہاتھ باندھ کے میری آپ سب سے درخواست ہے, خدا کے واسطے ایک بچے کو اس سیاست سے دور رکھیں, اس کی کو اس سیاست سے دور رکھیں, اس کی کو اس سیاست سے دور رکھیں, اس کے والدین کے دکھ اور غم کو اس سیاست سے دور رکھیں. حالت یہ ہے کہ عدم برداشت کا عالم یہ ہے کہ میری ٹویٹ کے بعد چہ جائے کہ اس بچے کا دکھ بیان کیا جاتا, اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا, میرے بچے کو دعائیں دی جانے لگیں, میرے بچے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کرے کہ آپ اس کا جنازہ اٹھائیں, آپ اس کو ہوا دیکھیں, وہ آپ کی گود میں سسک کر نقل کفر نباشد. ایک بچے کے دکھ میں آپ ایک اور بچے جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جس کا آپ سے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے, میں اختلاف کر رہا ہوں, آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی, آپ میرے بارے میں کچھ بھی کہیے, لیکن ایک بچے کا غم مناتے ہوئے آپ دوسرے بچے کے اس کے تڑپ کر یا سسک کی بات کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے بچوں کو اپنی نظریاتی لڑائیوں سے دور رکھیں. ہم سب نے ایک ایسے پاکستان کے لیے لڑائی لڑنی ہے. اگر ہمارے نظریات الگ بھی ہیں, اگر ہم سیاسی طور پر اختلافات رکھتے بھی ہیں, تو میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ ہر ایک پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے, پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اور اس لیے پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں گزار لی, ہمارے بچے شاید ایک بہتر اور محفوظ پاکستان دیکھ سکیں. سو اپنے بچوں کے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خدا کے واسطے بچوں کو ان کی زندگی میں اور ان کے بعد اپنی گندی سیاستوں سے دور رکھیں. اور جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے, میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بچوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والوں پر اللہ کی بے شمار لعنت ہو. پاکستان زندہ باد.